الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه صلاة سلاما كثيرا كثيرا۔ الحمدللہ 27ویں پارے میں آج ہم قرآن کی مشہور و معروف سورت الرحمن سٹارٹ کر رہے ہیں۔ یہ مکی سورت ہے اور یہ قرآن کی واحد صورت ہے، سنگل صورت ہے جو اللہ رب العالمین نے اپنے ذاتی نام الرحمن کے ساتھ سٹارٹ کیا ہے۔ یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، یعنی دو نام جو ہے نا یہ اللہ کے ذاتی ہیں، باقی سب صفاتی ہوتے ہیں، باقی اللہ کی کوالٹیز ہیں۔ یہ دو نام اللہ کی ذات ہے، ایک اللہ اور ایک رحمان۔ جیسے کسی بندے کا نام اللہ نہیں ہو سکتا، اس کے ساتھ عبداللہ لگانا پڑے گا یا کوئی اور نسبت لگانی پڑے گی، اسی طرح کسی کا نام رحمان بھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ رحمان اللہ کا ذاتی نام ہے، ذاتی نام ہے۔ جیسے اللہ کسی شخص کا نام نہیں ہو سکتا، رحمان بھی کسی کا نام نہیں ہو سکتا، اس کے ساتھ کچھ لگانا پڑے گا، عبد الرحمن، عبید الرحمن، کچھ بھی۔ تو رحمان بھی اللہ کا ذاتی نام ہے، بہت زیادہ رحم فرمانے والا، بہت زیادہ رحم فرمانے والا۔ یہ رحمان، اس کے اندر جو ہے نا یہ مبالغہ ہے، یعنی جب ایکسٹریم میننگ پیش بیان کرنے ہو نا تو یہ رحمان یا فعلان کے وزن پہ عربی کے الفاظ آتے ہیں۔ یہ لفظ بنا ہے رحم سے۔ یہ جو ماں کا پیٹ ہوتا ہے نا، جدھر بچہ پرورش پاتا ہے، ووم آف دا مدر، اس کو رحم کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ صلہ رحمی بھی لفظ استعمال کرتے ہیں، یعنی وہ رشتے جو ماں کے پیٹ سے آپ کے ساتھ بنتے ہیں، خون کے رشتے جو ہوتے ہیں۔ تو ماں کے پیٹ کو بھی رحم کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ ماں بھی جو ہے نا وہ رحم کی علامت ہوتی ہے، ماں جو ہے نا وہ رحم کی علامت ہوتی ہے۔ سمجھنے کے لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر کوئی کسی کو اندازہ ہو سکے، یہ صرف ماں کو ہوتا ہے، کسی اور کو اندازہ نہیں ہو سکتا کہ جب وہ بچے کی پیدائش ہوتی ہے، ڈیلیوری ہوتی ہے، تو جس تکلیف سے ماں گزرتی ہے وہ صرف ماں کو پتہ ہوتا ہے، اس کا کسی اور کو اندازہ نہیں ہو سکتا۔ یعنی کوئی بندہ بھی اس کو ڈسکرائب نہیں کر سکتا وہ جو تکلیف ہوتی ہے۔ تو کئی مائیں ان کی جان نکل جاتی ہے، لیکن جیسے ہی ماں جو ہے نا وہ ڈیلیوری سے فارغ ہوتی ہے اور اپنے بچے کو دیکھتی ہے یا ٹچ کرتی ہے، اس کی آواز سنتی ہے، اس کی ساری تکلیفیں ختم ہو جاتی ہیں، ساری تکلیفیں اس کی ختم ہو جاتی ہیں جب وہ اپنے بچے کی آواز کو سنتی ہے، اس کو ٹچ کرتی ہے، اس کو دیکھتی ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس کے رحم کی وجہ سے، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے رحم رکھا ہے، اس کے اندر اللہ نے محبت رکھی ہے۔ اور جب اللہ نے اپنا نام رکھا نا تو نام رکھا رحمان، جس کی محبت سب سے زیادہ ہے، سب سے زیادہ، بہت زیادہ رحم فرمانے والا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر آپ پوری دنیا میں انسانوں کے اندر، جانوروں کے اندر، پرندوں کے اندر، کسی بھی مخلوق کے اندر آپ مرثی دیکھتے ہیں یا رحم دیکھتے ہیں یا محبت دیکھتے ہیں، تو اللہ رب العالمین کی اس کے رحم کا 1% ہے، ایک حصہ۔ جو پوری دنیا میں آپ کو محبت اور رحم نظر آتا ہے نا، نرمی، شفقت، محبت، رحم نظر آتا ہے پوری دنیا میں ہر مخلوق کے اندر، وہ سارا اکٹھا کریں تو 1% ہے، اور جو باقی 99% ہے نا وہ اللہ نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں اپنے بندے کے لیے۔ اتنا زیادہ وہ رحمان ہے۔ یہ ایک مثال ہے سمجھنے کے لیے۔ تو یہ واحد صورت ہے جس کو اللہ رب العالمین نے اپنے نام سے سٹارٹ کیا ہے، رحمان کے نام سے۔ اس کا ایک اور نام جو ہے نا وہ
سورۃ النعام بھی ہے. نعم نعمت ان کی جمع ہے، یعنی ایسی سورت جس میں اللہ نے اپنی نعمتیں بیان فرمائی ہیں، اپنی نعمتیں، بلیسنگز ان کا ذکر کیا ہے، باؤنٹیز کا ذکر کیا ہے. اور اس کا ایک اور نام جو ہے نا وہ عروس القرآن بھی ہے. عروس القرآن یعنی قرآن کی دلہن، قرآن کی دلہن. تو اس کو عروس القرآن اس لیے کہتے ہیں کہ جب آپ کوئی دلہن تیار ہوتی ہے نا، آپ اس کو سجاتے ہیں تو مختلف چیزوں سے اس کا میک اپ کیا جاتا ہے، اس کا لباس، اس کا چہرہ، اس کے زیورات، ٹھیک ہے، اس کے بال، ہر چیز اس کو اسپیشل تیار کیا جاتا ہے. تو بے شمار خوبصورتیاں اکٹھی کی جاتی ہیں اسے ایک باڈی پر. تو یہ جو صورت ہے نا، اللہ رب العالمین نے اپنی بہت ساری نعمتیں، بہت سی خوبصورتیاں، بہت ساری بیوٹی، بہت ساری بلیسنگز اس ایک صورت میں اکٹھی کر دی ہے جیسے دلہن کے اندر ہوتی ہے. تو اس لیے اس کا نام عروس القرآن بھی ہے، یعنی قرآن کی دلہن. اللہ نے تقریباً، میرا خیال ہے ایگزیکٹلی، اب ساتھ ساتھ پڑھیں گے تو گن لیں گے، میرا خیال ہے کہ مور دین 78 باؤنٹیز، نعمتیں اللہ نے 78 سے زیادہ نعمتیں صرف ایک صورت میں بیان، 3 رکوع کے اندر بیان کی ہیں. 18 سے زیادہ صرف پہلے رکوع میں بیان ہوئی ہیں. تو اللہ رب العالمین نے کسی ایک صورت میں اتنی زیادہ اللہ کی نعمتیں کہیں بیان نہیں ہوئی. اور یہ واحد صورت ہے، یہ بھی یاد رکھیں کہ 3 رکوع جیسی صورت ہے، لفظ اللہ نہیں آیا اس میں، رحمان آیا ہے یا رب آیا ہے. رحمان یا رب، اللہ جو ہوتا ہے نا اس کے اندر جلال ہے. لفظ اللہ جو ہے نا اس کے اندر جلال ہے، روب ہے. اور رب اور رحمان جو ہے نا اس کے اندر محبت اور پیار ہے. اللہ پاک نے یہ دونوں لفظ اس صورت میں استعمال فرمائے. کسی حدیث میں نہیں آیا، نہ کسی صحابی کا بیان ہے. لوگ اپنے ایکسپیرینس بیان کرتے ہیں. آپ بھی تجربہ کر کے دیکھ لیں. یعنی ہم اس کو، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی حدیث سمجھ کے یا کسی صحابی کا قول سمجھ کے بیان نہیں کر رہے. لوگوں کا اپنا ایک تجربہ ہے، وہ بیان کرتے. اگر کوئی بندہ اس صورت کو جذب کرنے کی کوشش کرے، جذب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس انداز سے سنیں یا اس وقت میں سنیں کہ کوئی آپ کو ڈسٹرب نہ کرے. ایسے پوری توجہ کے ساتھ آپ کانوں کے اوپر جو ہے نا بے شک آپ لگا لیں کوئی چیز تاکہ ڈسٹرب نہ ہوں، اور ہیڈ فون لگا کے تھوڑی سی ساؤنڈ اس کی زیادہ کر کے کسی ایسے وقت میں جہاں پہ جس وقت آپ فوکس کر سکتے ہیں اس کو سنیں. تو لوگ بیان کرتے ہیں کہ یہ صورت نا باڈی میں جذب ہونا شروع ہو جاتی ہے، بندہ فیل کرتا ہے. اور وہ آدمی جو کہتا ہے نا کہ مجھے کسی چیز سے سکون نہیں ملتا، بیمار ہوں یا طبیعت ٹھیک نہیں ہے، بے سکونی رہتی ہے، تو علاج بھی بڑے کرائے ہیں، سکون نہیں ملتا. تو لوگ کہتے ہیں کہ جو آدمی صبح دوپہر شام اس صورت کو جذب کرنے کی کوشش کرتا ہے. میں نے پھر عرض کیا کہ ویسے گاڑی میں چلتے چلتے سننا وہ جذب نہیں بندہ کرتا، کیونکہ ڈفرینٹ سین ہوتے ہیں، کوئی ادھر اٹریکٹ کرتا ہے، کوئی ادھر اٹریکٹ، کوئی کہیں پاں کہیں پی ہوتی ہے، وہ بندہ نہیں کر سکتا. ایسا وقت جس میں آپ پوری توجہ سے سن سکیں، کانوں پہ ہیڈ فون لگا کے کوئی اور آواز نہ آئے آپ کو، آپ آنکھیں بند کر کے اس کو سنیں، تو پھر آپ کا دل، آپ کی باڈی اس کو جذب کرتی ہے، ایبزارب کرتی ہے صورت کو. تو جو بندہ اس کو سنتا ہے پوری توجہ سے تو یہ صورت اس کو شفا دیتی ہے. تو یہ ایک بات ہے. تو آپ بھی تھوڑا سا ایکسپیرینس کر کے دیکھنا، اگلے ہفتے مجھے بتانا کہ کیا واقعتاً ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. تو یہ ایک صورت کی شان ہے کیونکہ اس میں اللہ رب العالمین نے اپنی محبت بیان فرمائی ہے. وہ کہتے تھے مکہ والے، یہ مکی صورت ہے، اور مکہ والے کہتے تھے کوئی ایسا کام دکھاؤ کہ ہم انکار نہ کر سکیں، آپ کو ماننا پڑے. کوئی ایسا انوکھا کام کر کے دکھاؤ کہ آپ کو ماننا پڑے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں اور اللہ نے آپ پر کتاب نازل کی ہے. کوئی ایسا کام دکھاؤ، کوئی ایسا معجزہ دکھاؤ کہ ہمیں ماننا پڑ جائے. اللہ کو کیسے پہچانے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ؟ تو اللہ رب العالمین نے اس کا جواب دیا ہے سورۃ رحمان کے اندر. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کو پہچاننا ہو تو کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے سسٹم کے اندر دیکھو، اپنی باڈی میں، اپنی فیملی میں، اپنی دنیا میں، اپنے
دائیں بائیں دیکھو, کھڑے ہو کے اوپر دیکھو, اپنے دائیں بائیں سسٹم پہ غور کرو, تمہیں ہر طرف اللہ کی نعمتیں, اللہ کی نشانیاں, اللہ کے کمال, اللہ کی قدرتیں نظر آئیں گی. ٹھیک ہے, اللہ کی پہچان تمہیں مل جائے گی, اللہ کا تعارف تمہیں ہو جائے گا, کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. اس سے بڑا معجزہ کیا ہو سکتا ہے کہ ہر طرف اللہ نے اپنی نشانیاں بکھیری ہوئی ہیں. آنکھیں کھولو اور محسوس کرنے کی کوشش کرو, تمہیں اللہ مل جائے گا. اور پھر اس صورت کو رحمان کے لفظ سے سٹارٹ کیا. ٹھیک ہے, تو اس میں بھی ایک میسج یہ ہے کہ اتنی نعمتیں اس نے ایک صورت میں بیان کی ہیں, یہ تو کچھ بھی نہیں نا, گنتی تو نہیں ہو سکتی نا, یہ تو اللہ نے مثالیں دی ہیں, صرف گنتی نہیں ہو سکتی اللہ کی نعمتوں کی. خود قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کرو نہیں گن سکتے. یہ تو کچھ مثالیں دی ہیں نا, کچھ ایگزامپل پیش کی ہیں. تو اللہ نے رحمان کے لفظ سے سٹارٹ کیا یہ بتانے کے لیے کہ جس رب نے تمہاری فزیکل لائف کے لیے تمہیں اتنا کچھ عطا کیا ہے, اتنی مہربانی تم پہ کی ہے, اتنے احسان کیے ہیں تمہاری فزیکل لائف کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اور کنٹینیو کرنے کے لیے, تو تمہارا کیا خیال ہے کہ تمہارے اخلاق کو, تمہاری روح کو اور تمہاری جو اسپرچول لائف ہے اس کے لیے کچھ نہیں کیا ہوگا اس نے؟ ویسے تمہیں بنا کے بھیج دیا. اس نے کوئی انتظام نہیں کیا ہوگا تمہاری روحانی زندگی کے لیے بھی, تمہارے دل کے لیے, تمہاری زبان کے لیے, تمہاری سوچ کے لیے اس نے کوئی انتظام نہیں کیا ہوگا. عجیب بات ہے. تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. یہ پہلی لائن ہے, 4 آیتیں. الرحمن یہ ایک آیت ہے, ایک لفظ کی ایک آیت. تو اللہ چاہتے ہیں یہاں پہ رکو, رحمان کا نام لو نا تو یہاں پہ رکو اور سوچو. یہ ایک آیت ہے, یہ الگ ہے, یہاں رکو اور پھر رحمان کے لفظ پہ غور کرو. علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. اللہ رب العالمین اس میں میسج دیا ہے کہ یہ جو نعمتیں اس صورت میں بیان کی ہیں نا, تو ان میں سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ سب سے پہلے جس کا ذکر کیا ہے وہ کون سی نعمت ہے؟ قرآن کی. قرآن نعمتوں میں سے اللہ کی رحمت کے بعد جتنی نعمتیں اس صورت میں بیان ہوئی ہیں, پوری کائنات اس صورت میں بیان ہوئی ہے, سب سے زیادہ بڑی نعمت جو ہے نا وہ اللہ کا قرآن ہے. اس لیے سب سے پہلے ذکر کیا علم القرآن. یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے. آپ کو پوری کائنات مل جائے لیکن جس کو قرآن نہ ملے تو اس کو کچھ نہیں ملا, وہ اندھا بہرا ہے, اس کے پاس کوئی دولت نہیں ہے, کوئی خزانہ نہیں ہے اس کے پاس. اور قرآن دنیا کا سب سے بڑا خزانہ ہے. قرآن کو سننا, قرآن کو پڑھنا, قرآن کی خدمت کرنا, اس کو سمجھنا, اس کو پہنچانا, اس کے لیے وقت نکالنا, یہ دنیا کا سب سے بڑا خزانہ ہے. اس لیے اس کا سب سے پہلے ذکر کیا, ٹاپ آف دا لسٹ اس کو رکھا ہے, ساری نعمتوں سے بڑی نعمت. لیکن اس وقت ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ وہ لوگ جو قرآن کو ماننے والے ہیں, ڈس بلیور کی تو بات ہی نہیں کر رہے, جو مانتے ہیں اس کو کہ یہ سچا ہے, اللہ کی کتاب ہے, اللہ کی طرف سے آیا ہے, یہ ہے وہ ہے, جو اس پر ایمان رکھتے ہیں, ان کی حالت یہ ہے کہ ان کو یاد بھی نہیں ہوتا کہ لاسٹ ٹائم قرآن کب کھولا تھا. گھروں میں پڑھا ہوتا ہے تو یہ نہیں یاد ہوتا کہ لاسٹ ٹائم کب کھولا تھا. یہ تعلق ہے اس قرآن کے ساتھ, دنیا کی سب سے ٹاپ نعمت کے ساتھ یہ رشتہ رہ گیا ہے کہ ہمیں یہ بھی نہیں یاد ہوتا کہ کب کھولا تھا. اور دنیا کی ٹاپ نعمت کے ساتھ یہ رشتہ ہے کہ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں ان کو پڑھنا ہی نہیں آتا, یعنی اوپر سے دیکھ کر نہیں پڑھ سکتے. نیکسٹ اسٹیپ تو پھر دور کی بات ہے, اس کو سمجھنا, اس پر عمل کرنا, اس کو پہنچانا, وہ تو پھر تو دنیا عمر کے کسی بھی حصے میں بندہ ہو, اس میں شرمانے والی کوئی بات نہیں ہے. اگر کسی نے بڑھاپے میں بھی قرآن سیکھنا شروع کر لیا تو جب بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے نا, پھر زبان آسانی سے نہیں چلتی, بندہ کوشش کرتا ہے پھر لفظ سیدھا نہیں بول سکتا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا وہ آدمی جو کوشش کرتا ہے پھر بھی قرآن کو سیدھا نہیں پڑھ سکتا,
ٹھیک ہے، زبان ٹیڑھی ہو جاتی ہے بڑھاپے میں، تو اللہ اس کو 2 اجر دیتا ہے، دوہرا، ایک کوشش کرنے کا، ایک قرآن سیکھنے کا، اس کے لیے ڈبل اجر ہے، اس کے لیے ڈبل اجر ہے۔ اور پھر وہ آدمی جس نے بڑھاپے میں قرآن سیکھنا شروع کر دیا، بے شک 4 لفظ سیکھے تھے کہ موت آ گئی، اللہ اس کو پورا قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں، اس لیے کہ اس نے صحیح نیت سے سٹارٹ کر لیا تھا۔ اب مہلت تو اللہ کے پاس ہے نا، زندگی تو اللہ کے پاس ہے، اسے مہلت ختم کر دی تھی۔ یہی ہر نیکی کا ہوتا ہے، بندہ گھر سے چل پڑے نا، حج پہ نہ پہنچے، عمرے پہ نہ پہنچے، رستے میں موت آ جائے، اس کا حج عمرہ ہو جاتا ہے۔ بندہ گھر سے نکل آئے نماز پڑھنے کے لیے، رستے میں اس کو کچھ ہو جائے، اس کی نماز ہو جاتی ہے، اللہ اس کی لکھ لیتے ہیں۔ رستے میں ڈیتھ ہو گئی ہے، گھر سے نکلا تھا، اس کی نماز لکھی گئی ہے، بلکہ قیامت تک کے لیے لکھی جا رہی ہے، اور قیامت کے دن جب اٹھے گا تو نمازیوں میں اٹھے گا۔ تو یہ نیکی کا معاملہ ایسے ہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں علم القرآن، رحمان ہے جو سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے، اس کے رحم کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے اس نے تمہیں قرآن کی تعلیم دی ہے، یہ سب سے بڑی اس کے رحم کی نشانی ہے، اس نے تمہیں قرآن عطا کیا۔ علم القرآن، جب بھی کہیں علامہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے تعلیم دی ہے، تو اس کے بعد 2 باتیں ذکر ہونا ضروری ہوتی ہیں، ایک کیا تعلیم دی ہے اور ایک کس کو دی ہے۔ کس کو دی ہے، اسٹوڈنٹ کون ہے، ریسیو کس نے کیا ہے، اور تعلیم کیا دی ہے، سکھایا کیا ہے۔ جب بھی علامہ کا لفظ آتا ہے نا تو یہ 2 باتیں پھر آگے بیان کرنا ضروری ہوتی ہیں کہ تعلیم کس کو دی اور کیا تعلیم دی۔ اللہ نے دوسری بات کا ذکر نہیں کیا، یہ بتایا کہ تعلیم کس چیز کی دی ہے، علم القرآن، اللہ نے قرآن کی تعلیم دی ہے، قرآن سکھایا ہے۔ اب کس کو سکھایا ہے یہ ذکر نہیں کیا، تو اس میں سب سے پہلے تو اللہ نے جبریل کو سکھایا، اور انہوں نے آ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ڈیلیور کیا، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے قیامت تک کے ماننے والے جو قرآن کو سیکھ رہے ہیں وہ بھی سارے اس میں شامل ہیں۔ علم القرآن، یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، جو قرآن سیکھ رہے ہیں نا وہ سارا اس میں شامل ہے، جبریل بھی شامل ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی شامل ہیں، صحابہ بھی شامل ہیں، اور میں اور آپ سیکھتے ہیں تو ہم بھی شامل ہیں۔ وہ رحمان ہے، سب سے زیادہ رحم کرنے والا، اور اس کے رحم کی نشانی یہ ہے کہ اس نے قرآن سکھایا ہے۔ اور جو انسان کو پیدا کیا نا وہ بعد میں، تعلیم پہلے، یہ ڈس آرڈر ہے نا، ہونا تو یہی چاہیے نا کہ بندہ پیدا ہو پھر تعلیم حاصل کرتا ہے نا، کہ پیدا ہونے سے پہلے تو نہیں تعلیم حاصل کرتا۔ کوئی بندہ بھی پیدا ہونے سے پہلے کیسے سیکھ سکتا ہے، پہلے پیدا ہوتا ہے پھر سیکھتا ہے۔ لیکن اللہ نے قرآن کا علم دیا، اس کی بات پہلے کی، خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا، اس کی ذکر بعد میں کیا۔ یہ آرڈر چینج ہو گیا ہے، پہلے پیدائش ہوتی ہے پھر تعلیم ہوتی ہے، اللہ نے پہلے تعلیم کا ذکر کیا پھر پیدائش کا ذکر کیا۔ یہ آرڈر کیوں چینج کر دیا؟ بندہ پیدا ہوگا تو پھر تعلیم سیکھے گا نا۔ اللہ نے آرڈر چینج کر دیا کہ اگر تم پیدا ہونے کے بعد کامیاب انسان بننا چاہتے ہو تو تعلیم سب سے ٹاپ پہ ہے، اور وہ بھی قرآن کی تعلیم۔ اس کی زندگی کیا زندگی ہے جس کے پاس قرآن کی روشنی نہیں ہے؟ تخلیق کا ذکر بعد میں کیا اور تعلیم کا ذکر پہلے کیا۔ علمہ البیان، پھر اللہ کہتے ہیں میری ایک نعمت یہ ہے کہ میں نے انسان کو بیان کرنا سکھایا، بولنا سکھایا۔ تو یہ اللہ پاک نے سکھایا ہے۔ اس کے جو معلم ہیں نا بولنے کے، وہ بھی اللہ رب العالمین کی ذات، اللہ بولنا سکھاتے ہیں۔ اب دیکھو نا، ایک ہی قسم کا بندہ ہوتا ہے، سکیچ اس کے ایک طرح کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کی باڈی فنکشن بھی تقریباً ایک جیسے ہوتے ہیں، لیکن جو یہاں پیدا ہوتا ہے اس کی زبان اور ہے، افریقہ میں پیدا ہوتا ہے اس کا بولنا اور ہے، جو پاکستان میں پیدا ہوتا ہے اس کا بولنا اور ہے، عرب میں پیدا ہوگا اس کا بولنا اور ہے۔ ہر علاقے میں ہر قبیلے کی زبان اپنی اپنی، لیکن جو بندہ وہاں پیدا ہوتا ہے علمہ البیان، اللہ کہتے ہیں میں نے اس کو بیان سکھایا۔ بیان اللہ نے سکھایا اس کو، بولنا، ایکسپلین کرنا، ایکسپریس کرنا۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے انسان کو سکھایا، جانوروں کو نہیں سکھایا۔ جانوروں کے پاس یہ دولت نہیں ہے بولنا،
یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو نعمت کا صحیح استعمال کیا ہوتا ہے؟ اس کے حکم کے مطابق استعمال کیا جائے، اس کے شکر کے لیے استعمال کیا جائے، اس کو مس یوز نہ کیا جائے۔ تو جو بولنے کو مس یوز کرتا ہے وہ نعمت کو غلط استعمال کرتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے بیان سکھایا۔ الشمس والقمر بحسبان، ابھی نعمتوں کی لسٹ شروع ہو گئی ہے، آپ گنتے جائیں۔ میں چیک کر رہا تھا 18 سے زیادہ صرف پہلے رکوع میں ہے، چھوٹا سا رکوع ہے جو آج ہم پڑھیں گے۔ الشمس والقمر بحسبان، پوچھتے ہو کہ اللہ کون ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں سورج کو اور چاند کو اس نے پیدا کیا ہے ایک حساب کے مطابق، ایک حساب کے ساتھ۔ حساب کا کیا مطلب ہے؟ کیلکولیشن کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ سورج اور چاند کی ایک ڈیوٹی لگائی ہے، ان کے ذمے ایک کام لگایا ہے اور وہ اپنا کام کر رہے ہیں۔ آپ اندازہ کریں انسان کی بنائی ہوئی چیزوں میں اور اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں کیا فرق ہے۔ کچھ سالوں کے بعد، چلے 100 کر لو، 2 کر لو، 6 کر لو، 600 سال کے بعد انسانوں کی بنائی ہوئی چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، ڈیمیج ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ کام نہیں صحیح کرتی۔ لیکن اللہ رب العالمین نے بنایا بحسبان، ڈیوٹی پہلے دن سے دی ہے، اس اپنے حساب پہ چل رہے ہیں۔ کوئی مسئلہ، کوئی MOT کا مسئلہ نہیں ہے، کوئی گڑبڑ نہیں ہے، کوئی گراری ختم نہیں ہوئی اس کی، وہ چل رہے ہیں دونوں۔ سورج اور چاند کو اللہ نے ایک ڈیوٹی دی ہے اور اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں۔ اور حسبان کا ایک معنی ہوتا ہے حساب، یہ جو ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں نا، تو اللہ کہتے ہیں یہ آٹومیٹک جنتری ہے، تمہاری کیلنڈر ہے تمہارا آٹومیٹک۔ حسبان کا معنی یہ آٹومیٹک کیلنڈر اللہ نے بنا دیا تمہارے لیے۔ دنوں کا، ہفتوں کا، مہینوں کا، راتوں کا حساب کیسے کرو گے اگر سورج اور چاند نہ ہوتے؟ کیسے کرو گے حساب؟ الشمس والقمر بحسبان، اللہ نے سورج اور چاند کو کیلکولیشن کے لیے پیدا کر دیا ہے، ان کا ایک ڈیوٹی ان کی لگا دی ہے، اور جب تک وہ وقت نہیں آئے گا وہ چل رہے ہیں۔ اور جب وقت آئے گا، ایک وقت آئے گا کہ سورج اور چاند کی روشنی ختم ہو جائے گی، سورج اور چاند کی روشنی ختم ہو جائے گی۔ جب تک وہ وقت نہیں آتا اس وقت تک ان کی ڈیوٹی ہے۔ کبھی یہ نہیں کہیں گے آج میں 2 منٹ لیٹ ہوں یا میں 2 سیکنڈ لیٹ ہوں، کبھی ایسا نہیں ہوتا۔ ایک اس کا کیلکولیشن بنا دیا اس کی، وہ اس کے مطابق چل رہا ہے۔ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، اور پھر فرمایا کہ ستارے اور درخت بھی اس کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ نجم کا معنی ستارے، پچھلی صورت ہم نے پڑھی ہے نجم، اور شجر کا معنی درخت ہوتا ہے۔ تو ستارے بھی اس کو سجدہ کرتے ہیں، درخت بھی اس کو سجدہ کرتے ہیں۔ اور سجدے کا معنی یہاں پہ ڈیوٹی پوری کرنا، حکم کو فالو کرنا، ٹھیک ہے، باؤ ڈاؤن ٹو ہم، جو اللہ کہتا ہے وہ کر رہے ہیں، یہ سجدے کا معنی ہوتا ہے۔ لیکن یہاں نجم کا ایک اور معنی ہوتا ہے، نجم و شجر، النجم والنجم والشجر، دونوں اکٹھے آئے ہیں، نجم اور شجر۔ تو شجر کہتے ہیں وہ درخت جس کا پلر ہوتا ہے، وہ درخت جس کا پلر ہوتا ہے، تنا ہوتا ہے، وہ شجر ہوتا ہے۔ اور جس کا تنا نہیں نہ ہوتا، جس طرح بیل ہوتی ہے، تو وہ نجم ہوتا ہے۔ یہ اس کا دوسرا معنی ہے کہ بیلوں والے درخت بھی اللہ نے پیدا کیے ہیں، تنوں والے درخت بھی اللہ نے پیدا کیے ہیں، اور ان کی ڈیوٹی لگی ہے، وہ اللہ کے لیے جو ڈیوٹی لگی ہے وہ کام کر رہے ہیں۔ یسجدان کا معنی وہ سجدے کر رہے ہیں، اپنی ڈیوٹی پوری کر رہے ہیں، یہ بھی اللہ نے پیدا کی ہیں۔ پھر فرمایا والسماء رفعها ووضع الميزان، آسمان اس نے اس کو بلند کیا ہے اور پھر اس کا بیلنس مقرر کر دیا۔ وضع المیزان، میزان کا معنی ترازو، بیلنس۔ آسمان کو بلند کیا، اس کا بیلنس فٹ کر دیا، کوئی پلر نہیں ہے۔ یہاں سے آسمان کتنی دور ہے کسی کو نہیں پتا۔ ایک اندازہ ہے کہ 500 سال کا ڈسٹینس ہے اس کا۔ 500 سال کو کوئی چلے نا تو جتنا فاصلہ وہ طے کرتے ہیں نا، اتنا دور ہے آسمان، پہلا آسمان، اور پھر 500 سال کے بعد دوسرا ہے، پھر 500 سال کے بعد تیسرا ہے، یہ 7 ہیں۔ یہ ایک اندازہ ہے، ایگزیکٹ کسی کو نہیں پتا، کسی کا پلر نہیں جو نظر آ رہا ہو۔ تو کیسے رکھے ہوئے ہیں؟ ووضع المیزان، اللہ کہتے ہیں ہم نے بیلنس اس کا کریٹ کیا ہے، بیلنس بنا دیا ہے۔ اور یہ کوئی دعا نہیں ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید دعا ہے، ہمیں بلو بلو نظر آتا ہے۔ یہ سالڈ ہے، سالڈ آسمان ہے،
اس کے اندر دروازے ہیں، اس کے اندر برج بنے ہوئے ہیں، اس کے اوپر پیرے لگے ہوئے ہیں، دروازے کھلتے اور بند ہوتے ہیں. یہ قرآن و حدیث میں ثابت ہے. یہ سالڈ ہیں، یہ کوئی دھواں نہیں ہے، کوئی سموک نہیں ہے، کوئی کلاؤڈ نہیں ہے. اور ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، کوئی کسی کو اس کے اندازہ ہی نہیں ہے کتنے بڑے ہیں یہ. تو کوئی بغیر عمد ترونہا، تمہیں کوئی پلر نظر آتا ہے؟ کوئی میگنیٹک پاور ہے جو ہمیں نہیں اس کا اندازہ اللہ نے کیسے اس کو بیلنس کیا ہوا ہے. آسمان کو اس نے بلند کیا، پھر اس کا بیلنس اللہ نے بنا دیا. ٹھیک ہے. اور پھر اللہ فرماتے ہیں میں تمہیں بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ پوری کائنات ہیونلی باڈیز بیلنس کے ساتھ کھڑی ہیں. اللہ تطغوا فی المیزان، تم بھی دنیا کا بیلنس خراب نہ کیا کرو، حد نہ کراس کرو. تطغوا کا معنی ہوتا ہے بغاوت کرنا. تو اس کائنات کے بیلنس کو خراب کرنے کے لیے حد کراس مت کرو، اس کائنات کے بیلنس کو مت چھیڑو. جب بندہ ڈس اوبے کرتا ہے اللہ کی ذات کو، اللہ کے قانون کو توڑتا ہے، تو وہ پوری کائنات کے خلاف جنگ کرتا ہے. وہ فطرت اور نیچر کے خلاف جنگ کرتا ہے. وہ آسمان اور زمین کے سسٹم کے خلاف جنگ کرتا ہے، کیونکہ پورا سسٹم بیلنس کے ساتھ کریٹ کیا اللہ پاک نے. اور جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اس پوری کائنات کے بیلنس کو خراب کرتا ہے. اس کی جنگ ہوتی ہے پوری کائنات کے ساتھ. اسی لیے جو گناہگار ہے نا، اس کے لیے زمین، آسمان، پتھر، جانور، فصلیں، درخت سارے دعا کرتے ہیں اللہ اس ظالم کو اٹھا لے، اس کی وجہ سے ہم پہ مصیبتیں آتی ہیں. اور جب کوئی نیک بندہ جو فوت ہوتا ہے نا، تو سارے کہتے ہیں اللہ ہم اس کو مس کرتے ہیں، اس کی وجہ سے ہم پہ بھی برکتیں ہو رہی تھی. تو یہ کائنات اس کے لیے دعا کرتی ہے. جب کوئی نیکی کرتا ہے کائنات اس کو سپورٹ کرتی ہے، اور جب کوئی گناہ کرتا ہے کائنات ریزسٹ کرتی ہے، اس لیے کہ گناہ اس بیلنس کو خراب کرتا ہے. یہ جو فضا ہوتی ہے نا، فضا، اسپیس جس کو ہم کہتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں بس ویسے ہی اللہ نے بنا دی ہے. جو کچھ ہم بولتے ہیں، کرتے ہیں، یہ سب فضا کے اندر ریکارڈ ہوتا ہے. جب ہم گناہ کرتے رہتے ہیں تو ہمارا جو ماحول ہوتا ہے نا، ہمارا جو ماحول جس میں ہم رہتے ہیں، وہ گناہوں سے بھر جاتا ہے. پھر دعائیں بھی اثر نہیں کرتی، پھر باتیں قبول نہیں ہوتی. اور اگر ہم اپنے ماحول کو صحیح رکھتے ہیں تو دعا میں اثر زیادہ ہوتا ہے، وہ قبول جلدی ہوتی ہے. اس لیے کہ یہ پورا ماحول آپ کی سپورٹ میں ہوتا ہے، وہ آپ کی سپورٹ کر رہا ہوتا ہے. گناہگار کی سپورٹ نہیں کرتا، اچھے کام کرنے کی سپورٹ کرتا ہے. اللہ فرماتے ہیں اللہ تطغوا فی المیزان واقیموا الوزن بالقسط ولا تخسروا المیزان. اور جب تم بھی ناپ تول کے چیزیں دو نا، انصاف کے ساتھ وزن کیا کرو، اور لوگوں کے ترازو میں ان کو نقصان نہ پہنچاؤ. ٹھیک ہے. تولنے میں ڈنڈی نہ مارنا. آپ اندازہ کریں، اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو رب تمہیں کوئی چیز تولنے میں ڈنڈی مارنے کی اجازت نہیں دیتا، وہ بڑی بڑی ناانصافیاں کرنے کی اجازت تمہیں کیسے دیتا ہے؟ کوئی چیز تم تول کے کسی کو دو، کوئی نمک مرچ مسالہ، اس میں بھی ڈنڈی مارو گے تو اللہ اس کی اجازت نہیں دیتا. تو بڑے بڑے حق لوگوں کے مارو گے تو اس کی اجازت کیسے تمہیں دے گا؟ تو جب چیزوں کو تول کے دو، انصاف کے ساتھ کیا کرو، اور لوگوں کے ترازو میں ڈنڈی نہ مارا کرو. وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ. اور پھر اس نے زمین کو بچھایا ہے ہر جاندار کے لیے، ہر مخلوق کے لیے. انام کا معنی ہوتا ہے ہر وہ چیز جس میں روح ہوتی ہے، ہر وہ چیز جس میں روح ہوتی ہے وہ انام ہوتی ہے. تو زمین کو اللہ نے بچھایا ہے، اس کا فرش بنایا ہے. اگر اللہ اس کو رہنے کے قابل نہ بناتا تو کیا ہوتا؟ 2/3 پانی ہے نا، اور 1/3 خشکی ہے. اور اگر ایک سائڈ پہ پانی ہوتا اور ایک سائڈ پہ خشکی کر دیتا اللہ تعالیٰ، یعنی 1/3 خشکی ہے تو ایک سائڈ پہ ہو جاتی، اور 2/3 پانی ہے تو ایک سائڈ پہ ہو جاتا. اللہ نے ایسے نہیں بنایا. یہ جو 1/3 خشکی ہے نا، وہ ایسے بیچو بیچ ہے. کبھی پانی اس طرف آ جاتا ہے، کبھی اس طرف آ جاتا ہے، کبھی اس طرف آ جاتا ہے. سمندر یہ کبھی ادھر کے ایسے ہے. تو یہ اس کی خوبصورتی میں بھی اللہ نے اضافہ کیا. عجیب سسٹم اللہ نے بنایا ہوا ہے اس کا. تو یہ زمین کو رہنے کے قابل بنایا ہے جاندار مخلوق کے لیے. فیہا فاکہۃ، اس میں میوے ہیں. والنخل، اس میں کھجوریں ہیں. ذات الاکمام،
جس کے اوپر غلاف چڑھے ہوتے ہیں، جس کے اوپر غلاف چڑھے ہوتے ہیں. یہ اللہ پاک نے مثال دی ہے. فاکہہ میوے، ڈرائی فروٹس، اور اسپیشلی کھجور کا ذکر کیا، خاص طور پہ کھجور کا ذکر کیا. میں حکیم نہیں ہوں، نہ ہی میرا کوئی میڈیکل کے ساتھ تعلق ہے. جو حکیم ہے ان سے پوچھیں یا پڑھ لیں کسی وقت یہ گوگل پہ یا چیٹ جی پی ٹی سے پوچھ لیں کہ کھجور کے کیا فائدے ہیں، کھجور کیا کیا کام کرتی ہے، تو آپ کو بتائے گا کہ کھجور کیا کام کرتی ہے. ٹھیک ہے، سونا ہے، صحیح بات ہے. یہ جو کھجور ہے نا، سونا ہے. نبی علیہ السلام فرمایا جس کے گھر میں کھجور ہے اس کے گھر میں رزق ہے، اور جس کے گھر میں کھجور نہیں اس کے گھر میں رزق نہیں. 3 کھجوریں کھا لو، اوپر سے پانی پی لو، اب آپ کا میل ہو گیا. اتنی طاقت اللہ نے اس کے اندر رکھی ہوئی ہے. وہ کون سا وٹامن ہے جو اس کے اندر نہیں ہے، وہ کون سا منرل ہے جو اس کے اندر نہیں ہے. آپ کہیں پڑھ لیں، میں وقت بچاتا ہوں، میں اس کی تفصیلات میں نہیں جاتا. اللہ نے خاص طور پہ الگ سے اس کا ذکر کیا ہے. اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ کیسے میں اس کو بچا کے کیسے رکھتا ہوں. جب کھجور لگتی ہے نا درخت پر، تو آپ نے کبھی پھول دیکھے ہیں جب نکلتے ہیں تو اس کے اوپر کور ایک چڑھا ہوتا ہے، غلاف چڑھا ہوتا ہے پھول کے اوپر، آہستہ سے پھر پھول نکلتا. ایسے ہی کھجور جب نکلتی ہے نا اس کے اوپر غلاف چڑھا ہوتا ہے تاکہ کوئی مٹی، گرد و غبار، مکھیاں، کوئی چیزیں اس کو خراب نہ کریں. پھر جب وہ اسٹرانگ ہو جاتی ہے تو پھر وہ آہستہ آہستہ غلاف اتر جاتے ہیں اس کے. ذات الاکمام، اللہ کہتے ہیں کم کمانا ہوتا ہے غلاف چڑھانا. تو کھجور کے اوپر غلاف چڑھاتے ہیں اللہ پاک. خلق الانسان من صلصال کالفخار، والحب ذو العصف والریحان، والحب ذو العصف، اور اللہ نے غلے پیدا کیے ہیں وہ بھی بھوسے والے. ٹھیک ہے، جو چھپا ہوا دانہ ہوتا ہے، جن کا دانہ نا چھپا ہوتا ہے، اس کے اوپر کور چڑھی ہوتی ہے، بعد میں اس کو اتارا جاتا ہے. وہ تمہارے جانوروں کے کام آ جائے. جیسے گندم ہوتی ہے، چاول ہوتے ہیں، وہ کورڈ ہوتے ہیں. اللہ غلے کی حفاظت کرتے ہیں. ٹھیک ہے، والحب ذو العصف، اور دانے اور غلے جو کورڈ ہوتے ہیں. والریحان، اور اللہ نے پھول پیدا کیے ہیں. یہ ایک لفظ ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں جمالیات. جمالیات کی انگلش کیا ہوتی ہے، کوئی بتا سکتا ہے؟ یہ حصے جمالیات ایک ہوتی ہے، بندے کی ایک سینس ہوتا ہے چیزوں کی خوبصورتی دیکھنے کا، اس کو کہتے ہیں جمالیاتی حص. اس کی کوئی انگلش بتا سکتا ہے؟ ایستھیٹکس. ڈاکٹر صاحب، اوکے. تو انسان کے اندر نا اس کی نیچر میں اللہ رب العالمین نے خوبصورتی کو پسند کرنا. یہ چیزیں جو دنیا میں بکھری پڑی ہیں، یہ آبشاریں آ رہی ہیں، پہاڑ ہیں، یہ باغ ہیں، یہ صحرا ہیں، ڈیزرٹ ہیں، یہ چیزیں اللہ پاک نے انسان کے اندر رکھے، دیکھ کے وہ اس کو خوشی ہوتی ہے. اس کو کہتے ہیں جمالیاتی حص. کائنات کا حسن جب بندہ دیکھتا ہے اس کو اندر خوشی، یہ اس کی نیچر کا حصہ ہے. تو اللہ رب العالمین نے ایسے اس کو بیان کیا. ٹھیک ہے، والریحان، غلے کیسے پیدا کیے، ان کو کور کیا. پھر پھول اللہ نے پیدا کیے. کس طرح کے پھول پیدا کیے. یہ اللہ پاک تو آپ کی نا جمالیاتی حص کو جگا رہے ہیں. دیکھو میری کائنات پہ غور کرو، کیا کیا میں نے پیدا کیا تمہارے لیے، کتنی خوبصورت پیدا کیا ہے. اور پھر فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. یہ فرسٹ ٹائم یہاں پہ آیا، 31 دفعہ آئے گا سورت کے اندر. یہ ایک ہی جملہ 31 ٹائمز آئے گا سورت کے اندر، لیکن ہر جگہ پہ اس کا معنی مختلف ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ کی کون کون سی نعمتوں کا انکار کرو گے اے جنوں اور انسانوں. اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کا انکار کرو گے. تو آلہ کا معنی ہوتا ہے نعمتیں، لیکن صرف نعمت نہیں اس کا معنی ہوتا. کبھی اس کا معنی ہوتا ہے قدرت، طاقت، کمال، کاریگری. ٹھیک ہے، نشانیاں، یہ سارے اس کے معنی ہوتے ہیں. اور جہاں بھی یہ استعمال ہوگا مختلف معنی کے اندر استعمال ہوگا. اللہ کی کون کون سی قدرت کا انکار کرو گے، اللہ کے کون کون سے کمال کو جھٹلاؤ گے، اللہ کی کون کون سی طاقت کا انکار کرو گے، اللہ کی کون کون سی نعمت کا انکار کرو گے. تو اللہ رب العالمین سیٹ آف نعمت بیان کرتا ہے، اس کے بعد یہ جملہ بیان کرتا ہے. یہ بار بار ذہن کو جگانے کے لیے، یہ ضمیر اور دل کو اپروچ کرنے کی یہ صورت یعنی سبق دیتی ہے. ضمیر اور دل کو اپروچ کرو. اللہ ضمیر اور دل کو اپروچ کرتا ہے. یہ ہے تمہارا رب
جس نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا، کس کس کا انکار کرو گے؟ جیسے کوئی ماں اور باپ محبت سے کان پکڑ کے نہیں بتاتے کسی کو، ہم نے تمہارے لیے یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا، ایسے بولتے ہیں ماں باپ کے ساتھ، ایسے جواب دیتے ہیں ماں باپ کو. اللہ رب العالمین ایسے بار بار کان پکڑتا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کے کس کس احسان کا انکار کرو گے یا جنوں اور انسانوں. نبی علیہ السلام صحابہ کو سنا رہے تھے تو صحابہ بڑے خاموش ہو کے، جس طرح روٹین ہے سن رہے تھے خاموش ہو کے پوری توجہ کے ساتھ. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا بھائی تم سے تو جن اچھا سنتے تھے قرآن، تم سے تو جنوں نے اچھا سنا. تو کہتے ہیں ہم نے عرض کیا وہ کیسے؟ تو آپ نے فرمایا جب میں پڑھتا تھا نا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ہر دفعہ جب میں یہ پڑھتا تھا ان کو میں سورۃ الرحمن سنائی تو ہر دفعہ جب میں پڑھتا تھا تو وہ کہتے تھے نہ 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 ہمارے رب ہم تیری کسی نعمت کا انکار نہیں کرتے. ہر دفعہ وہ بولتے تھے وَلَا بِشَيْءٍ مِّن نِعْمِكَ يَا رَبَّنَا لَا نُكَذِّبُ، کسی چیز کا ہم انکار نہیں کرتے، ہم تو ہر چیز کو مانتے ہیں. جب بھی میں یہ لفظ بولتا تھا، جملہ بولتا تھا، وہ آگے سے جواب دیتے تھے، نعرہ لگاتے تھے نہیں اے ہمارے رب ہم آپ کی کسی نعمت کا انکار نہیں کرتے. تو فرمایا کہ تم سے تو جن اچھے تھے وہ جواب دیتے تھے، تم تو خاموشی سے سن رہے ہو. تو جب بھی یہ صورت پڑھیں تو ذہن میں لائیں اللہ ہم کسی کا انکار نہیں کرتے، ہم تو تیری ساری نعمتوں کو مانتے ہیں. اور آج کے رکوع کے اختتام کی طرف بڑھتے ہوئے اللہ پاک فرماتے ہیں خلق الانسان من صلصال کالفخار. ایک اور نعمت کا ذکر کیا، انسان کو اس نے پیدا کیا پکے ہوئے ٹھیکرے سے، ٹھیک ہے، جو بجنے والی ہوتی ہے نا، جیسے کوئی برتن بن جاتا ہے، جیسے گڑھا بن جاتا ہے، وہ پکا ہوا ٹھیکرا ہوتا ہے، بنا مٹی سے ہوتا ہے، آپ اس کو ایسے کریں اس میں سے آواز آتی ہے، وہ بجتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو کہتے ہیں سلسال. تو ہم نے انسان کو پیدا کیا پکے ہوئے بجنے والے ٹھیکرے سے. ٹھیکرے سے کیسے پیدا ہوا ہے؟ ٹھیک ہے، تو اصل میں جو انسان ہے نا، اس کی جو سٹیجز ہیں پیدا ہونے کی، وہ 6-7 ہیں جو قرآن میں بیان ہوئی ہیں. سب سے پہلی سٹیج ہے تراب، مٹی، یہ سب سے پہلی سٹیج ہے. اللہ کہتے ہیں ہم نے اس کو تراب سے، مٹی سے پیدا کیا. دوسری سٹیج ہے طین، من طین لازب. طین کا معنی ہوتا ہے جب مٹی میں پانی ڈال کے گارا بنا لو، تو مٹی سے سٹارٹ ہوا پھر گارا بنا اس کا. پھر طین لازب، پھر گارا جو ہے نا اس نے لیس پیدا ہو گئی. لیس سمجھتے ہیں آپ؟ اس میں پھر لیس پیدا ہو گئی. اور اس کے بعد پھر سٹیج ہے نا حمائم مسنون. وہ جو ہے نا کچھ عرصہ پڑا رہے نا مٹی، اس میں لیس پیدا ہو جاتی ہے، پھر سمیل پیدا ہو جاتی ہے. پھر حمائم مسنون، اس کے اندر سمیل پیدا ہوئی. اور اس کے بعد فرمایا صلصال کالفخار، پھر اس کو آپ خشک کر لو، وہ پتھر کی طرح بن جاتی ہے. ٹھیک ہے، وہ پتھر کی طرح بن جاتی ہے، اور آپ ایسے کرو اس کے اندر سے آواز آتی ہے، وہ کڑک ہو جاتی ہے. پھر وہ کڑک مٹی ہوگی، کھنکھناتی ہوئی، اس میں آواز آتی تھی. اس کے بعد پھر اللہ نے اس کو بشر بنایا. یہ ساری سٹیجیں گزرنے کے بعد پھر بشر بنا، یہ اس مٹی سے بنا ہے. اور اس کے بعد پھر باقی سارے جو ہے نا وہ نطفہ سے بنے، پانی کی بوند سے. تو اللہ رب العالمین ساری سٹیجز بیان کی ہیں کیسے انسان کو بنایا. پہلے انسان کی بات ہے، باقی سارے نطفہ سے بنے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں انسان کو وہاں سے میں نے پیدا کیا. وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَارٍ، اور جن کو پیدا کیا ہے بغیر دھوئیں والا، جو آگ کا شعلہ ہوتا ہے نا، فلیم ایسا ہو جس میں دھواں نہیں ہوتا، ایسا فلیم جو تیز، جس میں تپش ہوتی ہے دھواں نہیں ہوتا، اس کو کہتے ہیں مارج. ٹھیک ہے، تو آگ کا وہ فلیم جس میں دھواں نہیں ہوتا، ہم نے اس سے جن کو پیدا کیا ہے. تو جن کو آگ سے پیدا کیا ہے، انسان کو مٹی سے پیدا. پہلے جن کی بات ہو رہی ہے اور پہلے انسان کی بات ہو رہی ہے. اس کے بعد جن بھی مختلف اور انسان بھی مختلف. اور پھر اللہ فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تمہیں کہاں سے سٹارٹ کیا، تمہیں کیا بنا دیا. ٹھیک ہے، کس کس نعمت کا انکار کرو گے، اللہ کے کس کس کمال کا انکار کرو گے. رب المشرقین و رب المغربین، وہ دونوں مشرقوں کا رب ہے، دونوں مغربوں کا رب ہے. 2 مشرق 2 مغرب. چاند ہر وقت جو ہے نا، سورج اور چاند ہر وقت کہیں طلوع ہو رہے ہوتے ہیں، کہیں غروب ہو رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس لیے 2 مشرق 2 مغرب فرمایا. اور قرآن میں مشارق اور مغارب بھی فرمایا.
زیادہ مشرق زیادہ مغرب، تو کہیں چاند نکل رہا ہوتا ہے، کہیں غروب ہو رہا ہوتا ہے، چلتا رہتا ہے نا پوری کائنات میں. تو یہاں جب غروب ہو رہا ہے تو کہیں اور نکل رہا ہے. اور اس کا ایک اور مطلب بھی بیان کیا ہے کہ سردی میں اس کے نکلنے کی جگہیں اور ہوتی ہیں، گرمی میں نکلنے کی جگہ اور ہوتی ہیں، ایسے غروب ہونے کی جگہ. تو سردی والا مشرق اور گرمی والا مغرب، مشرقین، ٹھیک ہے، اور سردی والا مغرب اور گرمی والا مغرب، مغربین، اس کا رب ہے، وہ ہے. یہ اللہ کا نظام ہے. ادھر سے کدی ادھر سے، ادھر سے ادھر سے، وہ 360 خانوں سے، 365 خانوں سے نکلتا ہے سورج، اور 365 خانوں میں غروب ہوتا ہے. پھر فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ کی کون کون سے کمال کو اور کون کون سی قدرت کا انکار کرو گے جنوں اور انسانوں. مرج البحرین یلتقیان، اس نے دونوں دریا چھوڑے یا دو سمندر چھوڑے، آپس میں مل جاؤ، وہ ملتے ہیں، لیکن بینہما برزخ، ان دونوں کے درمیان پردہ رہتا ہے. لا یبغیان، ادھر والا ادھر نہیں جاتا، ادھر والا ادھر نہیں جاتا. دونوں سمندر یا دونوں دریا آپس میں مکس ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی میٹھا اور کڑوا الگ الگ رہتا ہے. یہ تو ایسی ایک حقیقت ہے کہ آج کل دنیا میں کتنے ملکوں میں یہ لوگوں نے چیک کر لیا ہے، دیکھ لیا ہے. اور کہیں پر یہ اوپر نیچے ہے، میٹھا نمکین یا گرم ٹھنڈا، اور کہیں پہ سائڈ بائی سائڈ ہے. کلر بھی ڈیفرنٹ ہیں. آتی ہے لہر پانی کی، ٹھیک ہے، لیکن وہ مکس نہیں ہوتی اس کے اندر. ادھر سے جاتی ہے، مکس نہیں ہوتی اس کے اندر. تو اللہ کہتے ہیں کیوں نہیں مکس ہوتی؟ فرمایا بینہما برزخ، ہم نے ان دونوں کے درمیان انسین پردہ لگایا ہوا ہے، وہ مکس نہیں ہوتے. لا یبغیان. پھر فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ کے کون کون سے کمال کا انکار کرو گے. اور پھر آخری جو دو آیتیں ہیں، فرمایا یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، ان سمندروں سے، دونوں سے لؤلؤ مرجان نکلتے ہیں. یہ دونوں موتیوں کے نام ہیں، ٹھیک ہے. مرجان یعنی جس کو اب کورل کہتے ہیں وہ مرجان ہے، اور جس کو اب پرل کہتے ہیں وہ لؤلؤ ہے. وہ دونوں سمندروں سے. ابھی ٹائم نہیں ہے، اگلے منڈے آپ کو بتاؤں گا کہ یہ لؤلؤ مرجان کیسے بنتے ہیں. سبحان اللہ. آپ اب دیکھیں، چیک کریں کہ جو پرل ہیں وہ کیسے بنتا ہے. اللہ رب العالمین کی عجیب نظام ہے، ٹھیک ہے. ایک جاندار چیز ہے، ایک کیڑا ہے، اس کا منہ کھلا ہوتا ہے، اس میں بارش کا قطرہ گرتا ہے، اس کا منہ بند ہو جاتا ہے، اس کے موتی بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے. وہ اتنے مہنگے ہیں، اتنے خوبصورت بنتے ہیں، وہ عجیب بات ہے. اور ایک درخت کی طرح ایسے شاخیں بنتی ہیں. یہ مرجان جو ہوتا ہے، ٹہنیاں چھوٹی چھوٹی، وہ پتھر ہے، درخت کی طرح اس کی شاخیں بنتی ہیں، اس کو کاٹا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو بنایا جاتا ہے. سمندر کے اندر ہوتے ہیں. اللہ کہتے ہیں اس کے اندر لؤلؤ مرجان ہم نے پیدا کر دیے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کس کس کا انکار کرو گے. وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ، اسی کے قبضے میں ہیں بڑے بڑے شپ جو چل رہے ہیں. فی البحر، سمندر کے اندر، کالأعلام، پہاڑوں کی طرح نظر آتے ہیں. اگر وہ اجازت نہ دے تو پانی ان کو ڈبو دے. وہ اسی کے قبضے میں ہیں، اسی کے کنٹرول، وہی ان کا مالک ہے بڑے بڑے شپوں کا جو پہاڑوں کی طرح سمندر میں چل رہے ہوتے ہیں. وہی ان کو چلنے دیتا ہے، وہی ان کا مالک ہے، وہی ان کو سنبھالتا ہے. ورنہ کہتے تھے ٹائٹینک تو خدا بھی نہیں ڈبو سکتا، پہلے دن ہی غرق ہو گیا تھا. تو اللہ کہتے ہیں پانی کو ہم کہتے ہیں کہ اس کو موقع دو چلنے کا. وہ اپنا سینہ کھولتا ہے، چیرتا ہے، جہاز شپ چلتے ہیں. جب وہ حکم دے دیتا ہے تو غرق ہو جاتے ہیں. یہ اسی کے قبضے میں ہے، پہاڑوں کی طرح بڑے بڑے شپ جو چل رہے ہیں سمندر کے اندر. اور فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کس کس کا انکار کرو گے اے جنوں اور انسانوں. تو انشاءاللہ یہ پہلا رکوع یہاں مکمل ہوا ہے، اور یہیں سے پھر انشاءاللہ اگلا رکوع. 3 رکوع ہیں سورت کے. تو اس ہفتے میں ہوم ورک یہ ہے کہ اس کو سن کے آنا سورت کو. جب کبھی آپ کے پاس موقع ہو، بالکل یکسوئی والا، آپ بالکل فریش ہوں تو کانوں میں لگا کے سن کے چیک کرنا کہ سورت واقعی جذب ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. جزاکم اللہ خیر. کوئی کسی کا سوال ہو؟